اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام فیصلہ کون کرے کے ساتھ سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہے، بہت سے شعبوں میں انہوں نے کام کیا ہے، لیکن اسپیشلی تعلیم کے شعبے میں ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ الحمد گروپ کے سی ای او ہیں، اور یہ جو الحمد گروپ ہے اس کے زیر اہتمام آپ کہہ لیں کہ بلوچستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے انہوں نے ایک کالج بھی رن کیا ہے BIT کے نام سے۔ الحمد اسلامک یونیورسٹی بہت جانی پہچانی بلوچستان کی نجی شعبے کی یونیورسٹیاں ہیں، ان میں شاید ٹاپ پہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی ان کی برانچز ہیں اور میڈیکل کالج بھی بنانے جا رہے ہیں۔ اس طرح دار ارقم کی شاخیں ہیں، سے بات کریں گے۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ ڈاکٹر شکیل روشن کیسے اتنا ٹائم نکال پائیں گے اپنے اس پرانے شعبے میں، انہوں نے کیسے ابھی اس کو رن کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تعلیم کا شعبہ اتنے بڑا ہے کہ اس میں ماشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ گم ہے، لیکن جب سے صوبائی صدارت ملی ہے پاکستان مسلم لیگ کی، تو پھر ہمارا رابطہ ہوا، تو میں نے کہا اس موضوع پہ، سیاسی موضوع پہ ہم ان کی کچھ قریدیں، کچھ سوالات ان سے کریں کہ ان کی کیا پلاننگز ہیں، اور ان حالات میں جب کہ سیاسی درجہ حرارت اور سیاسی معاملات بڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کوئی اچھی رائے بھی نہیں رکھی جا رہی، تو ابھی ان کو جو صدارت ملی ہے وہ کیوں ملی ہے، کیسے قبول کی انہوں نے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور ان کی فیوچر پلاننگ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کے نام سے آپ سب واقف ہیں، تو آئیے بلا تاخیر ان کی طرف جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، شکریہ آپ بر وقت کے اسٹوڈیو میں جب بھی ہم نے آپ کو یاد کیا آپ تشریف لائے، اگین تھینکس۔ تو آج ہم تعلیم پہ بات نہیں کریں گے، جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہہ دیا، سیاسی والے سے بات کریں گے۔ تو سیاسی جو جراثیم کا لفظ میں استعمال کروں گا وہ تو ظاہر ہے آپ کے، ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ کے یوتھ ونگ کے آپ مرکزی پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، تو یہ ایک جذبہ اور یہ لگن اور شوق اور یہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے یہ تو آلریڈی آپ کے پاس ہے۔ تو اچانک یہ جو چودھری صاحب نے آپ کی جھولی میں ڈالا ہے سیب، تو یہ ڈالا گیا ہے یا آپ نے توڑا ہے یا کھینچا ہے یا کسی نے کہا ہے کہ یہ لے لو؟ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں یوتھ کا، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، یوتھ کا مرکزی صدر بھی رہا، میں بلوچستان میں رہا، یہاں کوئٹہ ڈویژن کا صدر رہا، پھر صوبائی انفارمیشن سیکرٹری رہا، پھر صوبائی جنرل سیکرٹری، صوبائی صدر۔ تو یہ تمام پوسٹوں سے پھر میں مرکزی یوتھ کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہا، پھر میں صوبائی مرکزی صدر رہا اور کافی عرصے کے لیے رہا، اور جہاں بھی میں رہا الحمدللہ بڑا ایکٹیو رہا، کیونکہ ایکٹیو میں نے کام کیا، ادروائز یا تو کام کرتا ہوں یا میں نہیں کرتا۔ یہ تو گواہ ہے۔ ہاں، تو جب ایک چیز ملتی ہے تو پھر اس کو پراپر کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد تقریباً کوئی ایک 10 ایئرس کا ایک گیپ یا 12 ایئرس کا ایک گیپ آیا، اور جس میں میں بالکل سائلنٹ سے مراد مطلب میں اسکرین پہ نہیں تھا اور بیک پہ تھا۔ رابطے یقیناً جب آپ اتنے پورے پاکستان میں اور بلکہ اوورسیز کا بھی میں تھا، تو رابطے تو ہوتے ہیں سب کے۔ اچھا، اس دورانیے میں آپ نے کوئی اور سیاسی پارٹی جوائن بھی نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا۔ جی پلیز۔ اس میں جو ہے رابطے رہے میرے سب سے، لیکن میں آپ نے جو بھی میرے ایجوکیشنل آپ نے بتایا، الحمدللہ یہ الحمد اسلامک یونیورسٹی یہاں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، اور بھی کیمپسز ہیں اور اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ پالیٹکس کو کیسے وقت دیں گے اور پالیٹکس میں دوبارہ کیوں آئے، دیکھیں، اور آپ نے لفظ استعمال کیا سیاسی جراثیم، آپ سیاسی جراثیم، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو شعور دیتا ہے، میں سیاست کو شعور سمجھتا ہوں۔ جو موجودہ حالات ہیں، جو چل رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کروں، میں ایکچوئل جو پالیٹکس جس کو کہتے ہیں، پالیٹکس کی جو ڈیفینیشن ہے، تو یہ شعور ہے، اور اس شعور کو لینا چاہیے، پھیلانا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب بھی میں رہا یوتھ کے حوالے سے، تو الحمدللہ ہم نے یوتھ میں بڑا ڈسپلن پیدا کیا۔ جب بھی میں مرکزی صدر تھا یا یہاں تھا، ان کی ٹریننگز کی، اور اس کو ہم نے ایک الگ طریقے سے لیا۔ یہ میرے جتنے بھی پرانے ساتھی ہیں وہ گواہ ہیں کہ اس کو بھی ہم نے اس وقت لیا، اور جو اس وقت کے ہمارے لیڈرز تھے، جو بھی مرکزی قائدین تھے، وہ میری اس ٹریننگ سے یا میری اس طرح کی موو سے بڑے مطمئن تھے۔ تو وہ کہتے تھے یار آپ نہ کچھ ہٹ کے کام کرتے ہو۔ تو الحمدللہ میں ہمیشہ سے نہ آج تک پارٹی سے کچھ لیا نہیں، اللہ کا شکر دیا ہے،
جس بلکہ مسلم لیگ میں ہی رہا جو کچھ بھی ہے ان کا. ہم نے میڈیا سیل اس وقت بنایا 2003 میں جب الیکشنز وغیرہ تو اس میں اس وقت ہم نے ویب سائٹس اور اس وقت یہ واٹس ایپ تو نہیں ہوتا تھا تو ہمارا پوری ایک ٹیم تھی اس کو میں لیڈ کر رہا تھا. اس میں SMS اور یہ LinkedIn اور یہ سارا کچھ ہم نے ای میلز وغیرہ یہ ہم نے کیا تھا. تو اس کے بعد پھر کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں یار آپ اپنا کام کریں سائڈ پہ ہو جائیں. بعض ایونٹس ایسے ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جو الحمدللہ میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہوں تو اس لیے مجھ میں یہ عادت نہیں تھی کہ کہیں میں کسی کے جو ہے نا خوش آمد میں بیٹھوں یا اس کے پیچھے چلوں. کیونکہ جب آپ ڈیلیور کر رہے ہو آپ دے رہے ہو آپ ایک رسپیکٹ کے لیے کرتے ہو. رسپیکٹ آپ دیتے ہو تو رسپیکٹ لیتے ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات سب سے بڑی بات ہے مسلم لیگ کیوں شروع سے مسلم لیگ میں کیوں رہا یا مسلم لیگ کے ساتھ کیوں چلا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اس ملک کی خالق جماعت ہے. تو لیکن بیسیکلی میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو خالق جماعت ہے اور اس کے جو نظریات ہیں اس کا جو منشور ہے اور میں نے بڑا اس پہ کام بھی کیا اور اس کے ساتھ رہا بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں رہ کے میں اطمینان محسوس کرتا ہوں کم از کم جو بھی ہے میں اس جماعت کا حصہ ہوں. تو اس لیے پھر بیچ میں بڑا عرصہ رہا. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے لی یا چھینی. ہاں میں نے کہا یہ کیسے ہوا یہ میرا بتائیں. آپ نبی صاحب مجھے ہمیشہ بڑے پرانا جانتے ہیں. میں نے کبھی کوئی چیز چھینی نہیں. میں نے ہمیشہ اگر کہیں کوئی بات آئی تو میں ایک سٹیپ پیچھے ہو گیا ہوں اور دوسرے کو میں نے آگے چھوڑا اس کو عزت دی ہے. تو اس میں جو مجھے ملی تو میں جو بھی ہمارے قائدین نے کہا اور مجھے بلایا اور میں گیا ان کے پاس ملا تو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. چودھری شجاعت صاحب نے چودھری سرور صاحب نے انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح بلوچستان کی صدارت کا تو میں نے کہا انشاءاللہ جی چیلنج ہے لیں گے. چیلنج ہے موجودہ حالات میں وقت میں تو یہ لیا اور انشاءاللہ میں نے ان سے بھی کہا اور میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں کہ چاہے میں یہاں 2 دن رہوں یا 100 دن رہوں جتنے دن رہوں گا پتہ لگے گا کہ میں ہوں. اچھا ابھی آپ نے شعور کی بات کی. شعور کیونکہ علم سے آپ کا جیسے میں نے تعارف میں بھی کہا کہ آپ ابھی سیاستدان بھی بننے جا رہے ہیں باقاعدہ اور علمی حوالے سے بھی ظاہر ہے آپ کی خدمات. شعور کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ میں شعور سمجھتا ہوں کہ یہ شعوری ایک کاوش ہے ایک مطلب شعور کی طرف یہ راستے نکلتے ہیں. تو شعور میں جو عین ہے اگر ہم اس کو حذف کر دیں تو شعور رہ جاتا ہے پیچھے. تو کہیں یہ عین علم کی تو نہیں؟ ہاں ایسا ہی ہے. بڑی خوبصورت ڈیفینیشن آپ نے کی. بلکہ کیا کہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا آپ نے. یہ بالکل یہی عین ہے. اچھا علم کا عین ہے. اس میں کوئی مطلب دوسری دو رائے نہیں ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارے نوجوانوں میں جب یہ پولیٹیکل ویژن ہوگا نا تو تب وہ آگے جائیں گے. اس وقت یہ بالکل ٹھیک ہے شور ہے اور خصوصاً آج کل کے دنوں میں تو شور شرابہ ہے. کچھ بھی نہیں ہے. جو جتنا اونچا بولتا ہے جو جتنا بدتمیزی سے بولے گا جو جتنا معذرت ساتھ اکڑ کے بولے گا وہ کہتے نہیں جی یہ بڑا دلیر ہے اور وہ ہے. تو بحیثیت کسی بھی لحاظ سے لے لیں ہمارے کلچر میں ہمارے مذہب میں ہماری روایات میں پاکستان کی روایات میں جتنی بھی قومیں ہیں پاکستان کی کسی کی بھی کلچر آپ اٹھا لیں اس کی یہ روایات نہیں ہے جو آج کل ہو رہی ہے. کسی میں جو شور نہیں ہے کسی میں وہ نہیں ہے. ہمیشہ اس کو جو ہے نا دینے کو اور رسپیکٹ کو اس کو لیا جاتا ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہے. میرے خیال یہ ایک روایت بنائی گئی. تو آوازوں کے اس بے ہنگم سے شور میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز کہیں نہ کہیں کوئی انشاءاللہ کوئی اٹریکشن پیدا کرے گی لوگوں کے لیے؟ اچھا جب آپ بہت زیادہ جب دھوپ ہوتی ہے میدان ہے اور صحرا ہے تو وہاں آپ کو اگر کہیں چھوٹی سی کوئی جڑی بوٹی بھی مل جاتی ہے سائے کے لیے. میں اپنے لیے یہ سب کچھ تو نہیں کہوں گا لیکن انشاءاللہ کام وقت بتائے گا. تو چھوٹا سا بھی کہیں کچھ سایہ ہوتا ہے تو وہاں آپ جو ہے نا کوشش کرتے ہو سائے کے نیچے بیٹھتے ہو. تو یقیناً یہ سارا اس وقت جو ماحول ہے اس وقت اس طرح کے شجرے سایہ دار کی ضرورت ہے. ایک نہیں بہت سارے. تو ابتدا تو کہیں نہ کہیں سے ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ابتدا ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ پولیٹکس تو بڑی عجب سی چیز ہے آپ پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ یہ سب کچھ آپ اس میں. وجہ بتاؤں کیا ہے نوی صاحب جب ہم سپیس دیتے ہیں نا تو پھر اس طرح کے لوگ آگے آتے ہیں. ہم کیوں سپیس دیتے ہیں؟ اچھے گھروں سے لوگ آگے آئیں پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ آگے آئیں. جتنا بھی وہ خراب کریں گے کم از کم جب ان کے اندر تعلیم ہوگی جب وہ شعور کا عین ہوگا تو وہ میرا خیال ہے کم ہی برائی کریں گے.
لیکن جب وہ بغیر عین والے شور میں آئیں گے تو پھر بہت کچھ ہوگا. آپ نے ایک بھائی کی بات کی کہ بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب یہ جسم اور سائے کے مترادف ہیں، تو کہتے ہیں کہ بعض دفعہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تو یہ سایہ ساتھ چھوڑ گیا، اس کے پیچھے کہانی بتائیں کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں چودھری صاحب کو جو میں نے دیکھا، چودھری شجاعت صاحب کو، جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں چودھری پرویز الہی صاحب کا ذکر ہو تو میں نے میرے تھاٹس ہیں، میں نے ان کو رنجیدہ دیکھا اس معاملے میں. خوش نہیں ہیں، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے زندگی کا ایک پورا حصہ مطلب، اور اب ماشاءاللہ سینئر سٹیزن ہیں دونوں، تو انہوں نے اکٹھا گزارا. چودھری پرویز الہی بھی اپنی جگہ مطلب رواداری اور ان میں وہ ہے. تو کچھ ایک نیو جنریشن جب آ جاتی ہے نا تو ان کے ٹاسکس کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی منزلیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور کچھ فاسٹ ٹریک پہ. مونس الہی صاحب تو نہیں لے ڈوبے کہیں اس ٹائٹینک کو، جو بھائی چارے کا ان کا ٹائٹینک تھا اس کو ڈبونے کا؟ ہاں، میں تو شاید میں کچھ سخت لفظ بول گیا، میں تو دعا گو ہوں کہ ایسا نہ ہو، لیکن کچھ ایسا ہی ہے. اور وہی میں نے کہا نا، کچھ فاسٹ ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. تو جو خود تھے یہ برادران، چودھری برادران، انہوں نے بڑی روایات رکھی ہمیشہ، بڑی روایات. تو اس میرے حساب سے یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو بڑے چودھری صاحب ہیں اس میں تھوڑے رنجیدہ ہیں. چودھری شجاعت صاحب واپسی کے کچھ چانسز، یہ تو ان کو پتہ ہوگا، چودھری پرویز الہی صاحب کو پتہ ہوگا کہ واپس. لیکن جو حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دوسری پارٹی کے جہاں گئے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑے غلط موقع پہ غلط فیصلہ ہو گیا. یعنی ہاں، اچھا، مطلب بر وقت فیصلہ نہیں. ہاں، یہ میرا یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کے سامنے ہے. فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ پرویز الہی صاحب؟ پرویز الہی صاحب کا دیکھیں، میں بتاؤں، جس پارٹی میں وہ گئے نا اس پارٹی کا اپنا کلچر ہے، وہ دل سے قبول نہیں کرتے. اچھا، یہ روایت رہی ہے یہ؟ جی بالکل، اس پارٹی کی روایت، وہ دل سے قبول نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس پارٹی کے سینئر ہیں بس صرف مخلص اور اخلاص مند صرف وہی لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے ذہن میں انہوں نے تو اندر والوں کو بھی باہر دھکیل دیا، باقی قبولیت ایسے ہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا، جہانگیر ترین آپ دیکھیں کتنے احسانات ہیں، تو علیم خان اور یہ سارے ساتھ رہے. ایسے ہی ہے، بہت کچھ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، اس پارٹی کی لیڈرشپ ہے، ان کے مزاج اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں. تو پتہ نہیں کل کیا ہو، کون سا مزاج ہو، کون سا ذائقہ ہو. آج شاید یہ ہو. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہاں سٹیبلٹی میں نہیں دیکھ سکتا. تو پی ٹی آئی ذائقہ بدلنے والی پارٹی، ذائقے سے مراد مطلب یہ ہے کہ آج یہ کل ہو سکتا ہے کوئی اور شخصیت ہو. تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے. تو موجودہ جو ڈاکٹر صاحب جو موجودہ جو صورتحال ہے، جن پہ ہمیں بھروسہ ہے یا جن پہ ہمیں اعتماد تھا کہ چلے کوئی نہ کوئی بندہ تو فیصلہ کرنے والا ہو، کوئی نہ کوئی تو کسی کی طرف تو بندہ دیکھے نا. ابھی جب فیصلہ کرنے والے بھی اس میں متنازع ہو گئے ہیں تو پھر ابھی اس ملک کا کیا بنے گا؟ کیا آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں جو تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں، جو قائد ہیں، تو تھوڑا سا نا ان کا، میں یہ کہوں گا وہ تھوڑی وزنی شخصیت ہے. وہ جہاں بھی جن کے ساتھ لگتے ہیں تو پھر تھوڑا سا وہ جن کے ساتھ لگتے ہیں وہ لیٹ ڈوبتے ہیں، یا ان کا وزن وہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں، ماضی دیکھ لیں، جن کے ساتھ وہ لگے. اچھا گلم، مجھے بتائیے گا، ابھی جو یہ استعفے آ رہے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے 1 مہینے پہلے کروڑوں میں استعفے اپنا اس کے ٹکٹ جو ہے نا وہ ایک مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پیسوں سے بیچے گئے 2 کروڑ 3 کروڑ کے. 1 مہینے کے بعد پوزیشن اور ہے، آج لوگ استعفے بھی دے رہے ہیں، ٹکٹ بھی واپس کر رہے ہیں. تو کہیں یہ والی مدینہ کی وہ والی کوئی سزا تو نہیں ہے؟ میں ایگزیکٹ یہی کہنا چاہتا تھا کہ ان کو چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معافی تلافی کریں. اور وہاں انہوں نے مطلب بہت زیادتی کی. تو پھر آپ کو پتہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کی سزا ہے. اور یہ پھر ان سے اسی کی وجہ سے ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ جو ابھی انہوں نے غلطیاں کی ہیں، یقیناً انہی کے لوگ تھے جو آرمی کے ساتھ ہوا، جو انہوں نے جو وہاں جناح ہاؤس کے ساتھ کیا. اور پھر جو آپ دیکھیں نا وہ طیارہ ایم عالم کا جو ہمارا اعزاز ہے، پھر وہ جو شہداء کے جو سٹیچوز تھے وہ اٹھا کے پھینک رہے ہیں، شہداء کی تصویریں فریم ہیں. مطلب یہ وہ چیز ہے جس کو کسی بھی طریقے سے مطلب آپ کوئی بھی اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں ہے کسی جگہ بھی کہ یہ ٹھیک ہے.
اچھا، نیا پاکستان اور پرانا پاکستان کے حوالے سے آرمی چیف کا ایک بڑا ہی خوبصورت بیان پچھلے دنوں 2-3 ماہ پہلے، ہمارا پاکستان، نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، ہمارا پاکستان، کتنا اچھا سلوگن ہے، بہترین. دیکھیں جی، مجھے بالکل بہت اسی کی ضرورت ہے بہت اعلیٰ، کیونکہ نیا پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بالکل نیا پاکستان بنایا. میں مانتا ہوں جو خان صاحب نے کہا وہ کیا. نئے پاکستان میں جب ہم پرانی روایات بھول جائیں گے، پرانا رکھ رکھاؤ بھول جائیں گے، اپنی ایتھکس بھول جائیں گے، اپنی خاندانی جو ہمارے تعلق ہیں وہ بھول جائیں گے، اپنا کلچر بھول جائیں گے، پھر نیا پاکستان ہوگا. تو انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے جو کہا انہوں نے کیا، ہاں بالکل پورا کیا، جس میں کوئی روایات پورا کیا. اب جو ہے نا انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا پاکستان بنے، جس میں ہمارے بزرگوں کی روایات بھی ہوں اور نئی جدت بھی ہو. ہم انشاءاللہ یہ کریں گے. بلوچستان ہمیشہ سے ظاہر ہے لوگوں نے یہاں سے استعمال تو کیا، مرکزی قیادت نے، ہماری پارٹیوں نے. ابھی آپ ماشاءاللہ بلوچستان، تو اگر کوئی آپ کو ایسا لگے کہ آپ نے ابھی ظاہر ہے یہاں پہ کام وام کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں، تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام بلوچستان میں اگر کوئی، سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں جو ہے، یہاں کے جو یہاں کے نوجوان ہیں اور جو ہیں، اس میں ایک عدم اعتماد کی فضا پڑی ہوئی ہے ملک کے حوالے سے، اور ہمیشہ یہی، اور سچ بات بھی یہی ہے. تو ہمارے لیڈران نے بھی کہا اس دن، چودھری شجاعت صاحب اور چودھری سرور صاحب نے کہا کہ ہم اپنے جو نیا، دیکھیں پارٹی گو کہ پرانی ہے لیکن ایک ترتیب سب کچھ نہیں ہے، کہ ہم بلوچستان سے ابتدا کریں گے، ہم بلوچستان سے ہم آئیں گے، یہاں میٹنگز کریں گے. تو میں نے کہا جی بالکل ویلکم، آپ آئیں، اور ان کے آنے سے جب یہاں سب کچھ ہوگا تو ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا، ہم کام کرنا آسان ہو جائے گا. تو ان کا بھی یہی خیال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے، کیونکہ میں ایک عام سا آدمی ہوں، تو انہوں نے کہا جی پڑھا لکھا آنا چاہیے، تو انہوں نے مجھے اگر صدارت دی ہے تو میرا خیال ہے پھر میں کام کرنے والا آدمی ہوں، تو شاید یہی وجہ ہوگی کہ انہوں نے مجھے اس پہ لے کر آئے ہیں. تو میرا یہی ہے، جب تک میں رہا انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. اور جو بلوچستان کے حوالے سے جو محرومیاں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ہر چیز سسٹم ہوتا ہے. اصل میں سسٹم ٹریک پہ ڈالنا اصل چیز ہوتی ہے، کہ آپ ایک کوئی چیز واضح کریں، کوئی ڈرا کریں، کوئی لائن. آپ نے اگر منزل پہ جانا ہے نا، تو آپ کو اس منزل کا ٹریک یا اس منزل کی گاڑی مل جائے تو آپ پہنچ جاتے ہیں. اصل میں ہم تو یہاں بھٹکتے ہیں اس منزل کی ٹریک کے لیے، اس منزل کی گاڑیوں کے لیے، کہ کہاں بیٹھیں، کس منزل پہ کون سی لے کر، بیٹھ بھی چلتن پہ جاتے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آہستہ میں اپنا ایک ماحول، اپنے لوگ جو بھی ہیں الحمدللہ جو پرانے تھے ان کو، اور نئے جو ہیں ان کو ہم تیار کریں گے. اور یہاں کے حوالے سے جو یہاں کے وسائل ہیں، جو یہاں کا سب سے بڑا ایک المیہ رہا ہے، اور یہ رہا ہے کہ جی یہاں کے وسائل مرکز میں جاتے ہیں. اب ہماری جو قیادت وہ کہتی ہے نہیں، ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں جو بھی حصہ ہے بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کو ہم اس کے اس اسٹینڈرڈ پہ، اس خوشحالی پہ لائیں، اور یہاں کے نوجوانوں کو اور یہاں کے عوام کو وہ جو عدم اعتماد ہے اس کو ہم بحال کریں، اور پھر ہم اس پہ جائیں گے. تو یہ میری ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے. مشکل ٹاسک ہے، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ادھر بڑی بڑی شخصیات، تو کوشش کروں گا، اللہ کی مدد ساتھ رہی تو انشاءاللہ، اور آپ کی کاز سچا ہو تو رستے نکل آتے ہیں. ماشاءاللہ، بالکل یہ بات آپ نے صحیح کہی. اچھا مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ سیٹلر ہیں، اور ہمارے ہاں ایک ہے، اس چیز سے انکار ممکن نہیں ہے کہ بنا دیا گیا یہ سیٹلر ہونا یا جو بھی ہے، ابھی اس پہ زیادہ ہم بات تو نہیں کریں گے. تو کیا کوئی ایج لیں گے آپ سیٹلر ہونے کا، جو ہمارے ماضی میں ہمارے سیاستدان لیتے رہے، جنہوں نے یہ ٹرم متعارف کروائی، انٹروڈیوس کروائی؟ ہاں، اصل میں یہ المیہ رہا ہے. دیکھیں جی المیہ رہا ہے، پورے پاکستان میں کہیں بھی یہ نہیں ہے. یہاں آ جائیں تو ایک دم یہ سسٹم ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر اب یہ آج 2023 ہے، تو جب 2023 ہے، ٹھیک 3 سال بعد، 3 سال کے بعد یہاں میرے جو آباء و اجداد ان کو 100 سال ہو جائیں گے. 1926 اور 2026. اب آپ بتائیں میں 100 سال سے ادھر میں کیا ہوں. میرے جو دادا کے دادا ہیں وہ جو ہے نا، ان کی قبر کانسی قبرستان میں. میرے والد صاحب یہاں سے پڑھے، سنڈے من اسکول سے، اسلامیہ سے، پھر سائنس کالج سے. باقی میرے جتنے چچا اور سب کچھ، میری پیدائش میرے والد صاحب. یہ کہاں سے ڈاکٹر صاحب، کیا ہے یہ اصطلاح؟ دیکھیں جی ماضی میں جن کو آگے لائے، اور انہوں نے میرا خیال اپنی ذاتی مفاد کی خاطر اس طرح کی اصطلاح لی، اور اپنے ایک شاید تھوڑے بہت ووٹ بینک کے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم جو کچھ بھی ہے ایز اے پاکستانی،
ایز اے مسلم اور برابر کے سٹیک ہولڈر. ہاں اچھا یہاں سے نکلیں آپ تو اچھا دیکھیں کراچی مثال کے طور پہ اب کراچی میں بھی لوگ کہیں سے آئے ہیں, کوئی KPK سے آیا ہے, کوئی پنجاب سے آیا ہے, لیکن وہاں یہ چیز بڑی حیرت سے کہتے ہیں اچھا جی ایسا تو نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ چیز بہت زیادہ لیکن ووٹ بینک وہاں بھی لسانی بنیادوں پہ ہے, انہوں نے قوم کا وہ تو کیا. اچھا دیکھیں وہ پورے پاکستان میں یہ المیہ ہے. تو یہاں بھی وہ تاریخ دہرانے کی کوشش کی گئی لسانی والے سے کہ وہاں پہ ایک مہاجر لفظ جو ہے اس کے نام پہ سیاست کی گئی اور وہ کامیابی رہے. لیکن ہم اچھا اس وقت جنہوں نے یہ انٹروڈیوس کروائی ہوگی تو انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا. اصل میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی قوم اور یہ سب آپ کی ایک شناخت ہے, ٹھیک ہے نا, ہر ایک کی ایک قوم ہے, ایک نام ہے, لیکن یہ شناخت تک رہے, یہ شناخت تقسیم تک نہ رہے. ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں چاہے جو بھی قوم ہے جیسے بھی ہیں, دیکھیں نوید صاحب اگر آپ ایک میں ایک جمع کریں تو کیا ہوگا؟ جی 2 ہو جائے گا. ایک کو ایک کے ساتھ ملائیں تو 11 ہو جائے گا. ایک کو ایک کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو وہ 1 بنے گا. اب اگر آپ ایک میں سے ایک مائنس کریں تو کیا بنے گا؟ 0. وہ یہ والا ایک بھی 0 ہو جائے گا, دوسرا ایک بھی 0 ہو جائے گا. تو جب قوموں کو آپس میں مائنس کیا جاتا ہے, لوگوں کو آپس میں مائنس کیا جاتا ہے, تو یہ میں آپ کو بتا دوں کسی ایک کا بھی فائدہ نہیں ہوتا, 0 سب ہوتے ہیں. تو اس لیے آپس میں جمع کرنا, ملٹی پلائی کرنا, ملانا, یہ طاقت ہے. اس طاقت پہ کسی نے کام نہیں کیا. تو میرا جو ہے انشاءاللہ اپنے قیادت کے جو بھی انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, میں اس پہ کام کروں گا. میں یہ کیونکہ اگر میں کسی کو مائنس کروں گا میں خود 0 ہو جاؤں گا. ملانے کی بات کرنی ہے. ہاں مجھے کسی نے کہا یہ بڑا اچھا وہ بھی چل رہا تھا, مجھے کہا جی بالکل 0 پارٹی ہے, آپ آئے ہیں یہ وہ. میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا چلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے کہا 1 سے لے کے 9 تک ایک گراف چلتا ہے, تو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے اس کا گراف اس وقت 9 پہ جا رہا ہے, سب سے اوپر ہے, اور یہ آپ نے کہہ دیا 0 ہے. میں نے کہا یار سب سے کم گراف پہ کون سی پارٹی ہے, جو بھی ہے سمجھو اس کا 1 گراف ہے, تو اگر یہ 0 اس 1 کے ساتھ ایڈ ہو گیا تو کیا بن جائے گا؟ اس نے کہا تو 10 بن جائے گا. میں نے کہا 9 کے اوپر چلا گیا نہیں چلا گیا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا اس کی یہ ویلیو ہے اور ہم یہ ویلیو لے کر چلیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس وقت, اور 9 اور وہ 8 والے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے جو بھی تھا, لیکن اب زندہ ہوگی انشاءاللہ. میرا خیال ہے کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ٹیم آپ کے پاس بڑی اچھی ہے, ہم نے دیکھی ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی, تو میری فیلڈ ہے آپ کی. تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ یوتھ پلس سوشل میڈیا کو آپ میرا خیال ہے کریں گے یہاں پہ. ہاں لیکن اچھے وے میں جو ڈائریکشن ہے, یعنی ڈائریکشن بھی صحیح ہوگی آئی تھنک. اس میں ایسا دیکھیں جی, اب ہم نے نا جب آپ میں مجھے صدارت ملی ہے, اس میں ہم نے یوتھ ونگ بھی بنانی ہے, ویمن ونگ بھی بنانی ہے, لیبر ونگ بھی, ڈاکٹر ونگ بھی, سپورٹ سب بنانی ہے. اب یہاں ٹرینڈ کیا ہے؟ یہاں ٹرینڈ یہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بس آ گئے 2-4 تصویریں آگے پیچھے ہو گئیں, بس جی فلانا آ گیا بس اس کو لیں اور اس کو لے کر چلیں. میری ایک عادت ہے, سب سے پہلے تو میں اپنی جگہ پہ سپیس دینے کے لیے تیار ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے کام کرنا ہے, میں کہیں بھی کام کروں گا. لیکن جب تک میں یہاں ہوں تو میں نے ایک چیز اپنی پارٹی میں کہی ہے, اور مرکز میں بھی میں نے کہا ہے کہ, اور واقعی اس چیز کو بڑا پسند کیا انہوں نے میری قیادت میں نے کہا ہم ڈسپلن بنائیں گے یہاں, اور انشاءاللہ یہ جو بلوچستان کی پارٹی ہے یہ آپ ایگزامپل دیں گے باقی پروونسز کو ایسے ہے. میں نے کہا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ آ کے ایک دن میں تھوڑا آگے پیچھے 2-4 فوٹو تصویریں ادھر ادھر کر کے جی میں فلانا بنا دیں, نہیں, یہاں میرٹ پہ ہوگا. چاہے میں چھوٹی سی تنظیم بنا سکوں لیکن میرٹ پہ ہوگا جو ہوگی صحیح, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. اور میں نے کہا, میں آج بھی ایک جگہ بیٹھا تھا, ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جی ان کو اٹھایا جاتا ہے پھر نام لی. میں نے کہا یار آپ میری طرف سے بے غم رہا کریں, بے شک میرا نام آپ نہ لیا کرے, میری تصویر بھی نہ لگایا کرے, میں کبھی آپ سے گلہ نہیں کروں گا. لیکن میں نے کہا یار ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جو آپ کے ساتھ کارکن جو ساتھی جو آتے ہیں نا, اگر وہ میرٹ پہ آتے ہیں آپ کے ساتھ, ان کو رسپیکٹ دو اور ان کو لے کے جاؤ. ہماری قیادت بھی یہی کہتی ہے. چودھری سرور صاحب ایک دن بیٹھے, انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ جو کارکن تھے نا جو کرسیاں لگاتے تھے تو قالینیں ڈالتے تھے تو فلانا, ہم ریئل گراؤنڈز پہ چاہتے ہیں کہ ان کو آگے لے کر آئیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, اس کو اعتماد دیں. تو میں نے کہا جی اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نے میری سلیکشن ٹھیک کی ہے. اور اگر آپ کی بات ہے کہ جی ہم نے اوپر کہیں جا کے کسی سے بیٹھنا ہے کرنا ہے, تو میں نے کہا اس کے لیے ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی شخصیات یہاں پڑی ہوئی ہیں, آپ ان کو لیتے تو ٹھیک تھا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے اس کو ڈسپلن بنانا ہے, کام کرنا ہے, ہاں کام کرنا ہے اور اس کو اس لیول پہ کرنا ہے, تو میں نے کہا اس کے لیے آپ کی سلیکشن پھر ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو میں مایوس نہیں کروں گا.
تو یہ بات ہے پارٹی میں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ لیول پہ کام کریں گے. پسندیدہ سیاستدان آپ کے بغیر کسی پارٹی سے ہٹ کے ایز اے پاکستانی بتائیں. یہ نہیں ہے کہ میرا تعلق آپ کا تعلق پاکستان، دیکھیں جی ایک ہوتا ہے نا کہ یار یہ سیاستدان. میں نے ہمیشہ اسٹڈی کیا ہے، جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو میں اسٹڈی کرتا تھا، اور اقبال کو میں اسٹڈی کرتا ہوں ہمیشہ سے، اب سے نہیں. کیا میں پاکستان کے بعد کا بتائیں. ہاں ان میں جو ہے نا، میں آپ کو پھر آپ کہیں گے کہ اب آپ کے جو ہے لیڈر ہیں، تو یہ چودھری شجاعت صاحب کی جو ان کی مدبرانہ شخصیت ہے، اور جو ان کا جو بڑا دل ہے نا، جو بڑی سوچ ہے، مجھے وہ پسند ہے. باقی نہ کہیں معذرت کا ڈنڈی مار جاتے ہیں. ہاں وہ بڑے دل کے ساتھ ہیں. اور میں نے کہا نا، اب اس موجودہ صورتحال بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اس چیز میں بھی رنجیدہ ہے. جو میں ان کے ساتھ بیٹھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس چیز کو انہوں نے پسند نہیں کیا کہ یار کاش ایسا نہ ہوتا، اور کہتے ہیں اس وقت میں ایسا نہ ہوتا. اب ان کی جو دیکھیں تھوڑی بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو میری اس حوالے سے وہ ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے. اور یہ جو تبلیغ ہے ان کی، یہ جو لفظ بڑا تبلیغ بڑا، جو میرے ذہن میں 2 مصرے آ رہے ہیں کہ پھر یہ کہیں گے انشاءاللہ، سب سے کہیں گے. بلکہ میں ان سے کہوں گا کہ یہ جملے سب سے، جب آپ جس کے پاس بھی جائیں، یہ کہیں کہ میں یہاں پر ہجر کی تبلیغ کرنے آیا ہوں. ہجر کی جگہ چاہے جو بھی لگا لے، عشق لگا لے. میں یہاں پر ہجر کی تبلیغ کرنے آیا ہوں. دنیا والوں میرا مذہب، میرا مقصد عشق ہے. تو ظاہر ہے اللہ کرے کہ یہ ان کی جو تبلیغ کا سلسلہ ہے، سیاسی تبلیغ کا، وہ بارآور ثابت ہو، اور انہیں ان کے اچھے ہم خیال ساتھی ملے. میرا پیغام صرف یہ ہے تمام سیاستدانوں سے کہ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے جو منشور ہیں اس پر عمل درآمد ہونا یا نہ ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بالائے طاق رکھتے ہوئے سیاسی معاملات کو، آرمی چیف کا جو نعرہ ہے، میں اس نعرے کی تائید کرتا ہوں، نیا پاکستان ہو یا پرانا پاکستان. لیکن ہمارا پاکستان اس سے زیادہ مقدم سلوگن ہے. تو اس سلوگن کو اپناتے ہوئے صرف اور صرف پاکستان کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ حالات بڑے عجیب و غریب ہو گئے، اور پر تشدد قسم کی سیاست نے ہمیں چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملے کیے ہیں. شاید ہم وہ بوجھ نہ اٹھا سکیں جو بوجھ ہمارے سروں پر لاد دیا گیا ہے. یہ امانتوں کا بوجھ ہے جو ہمیں بالآخر شانہ بشانہ اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. اللہ کرے ہمارے راستے آسان ہوں، اور ہم جلد از جلد اس پاکستان کو دیکھیں جہاں صرف اور صرف نہ نئے پاکستان کی بات ہوگی، نہ پرانے پاکستان کی. نعرہ صرف ایک ہوگا، ہمارا پاکستان. سید نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.